بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دعاء شہر رمضان: اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک واذقنی فیہ حلاوت ذکرک واوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ لاداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری یہ ماہ مبارک رمضان کی طاعات، عبادات، راز و نیاز اور مناجات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. بہت ہی مہم دعا ماہ مبارک کے چوتھے دن کی یہ دعا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اللہم قونی فی علی اقامت امرک. پروردگار، آج کے دن اس مہینے میں تو مجھے طاقت عطا فرما کہ میں تیرے احکام کو بجا لا سکوں. وَأَذِقْنِي فِيهِ حلاوت ذکرک. اور پروردگار، اس مہینے میں تو مجھے اپنے ذکر کی سویٹنس ہے، شیرینی ہے، اس کی لذت مجھے عطا فرما. وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ. اور اپنے کرم اور احسان کے صدقے مجھے شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما. وَاحْفَظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ. پروردگار، مجھے اپنی حفاظت میں قرار دے. اور وَسِتْرِكَ یا ابصر الناظرین. اور مجھ پر اپنے پردے رحمت کے صدقے میں میرے عیبوں کو چھپا دے. اے سب سے زیادہ لطف نظر رکھنے والے پروردگار، اس دعا کا ثواب بہت زیادہ وارد ہوا ہے کہ جو شخص ماہ مبارک کی چوتھی تاریخ کو اس دعا کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم بہشت میں اس کے لیے 70,000 بیڈ اور اس کے لیے فراش قرار دیتا ہے کہ جس کے ہر بیڈ پر ایک حوریہ نشین، ایک حور بیٹھی ہوں گی، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گی. اللہ پاک ایک مومن کو وہ عطا کرے گا. تو یہ ساری کی ساری ظاہر ہے کہ یہ فضیلتیں اسے ہی نصیب ہوتی ہیں کہ جو یہ تعلیمات اور وہ ٹیچنگز کہ جو پیغمبر اسلام نے عطا فرمائی ہیں، ان پر وہ عمل کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ سارے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو انسان کو فاعل مختار بنایا ہے، اسے ارادہ اور اختیار سے نوازا ہے. ایسا نہیں ہے اس دنیا میں کہ جو کچھ بھی ہے، ہاں جی، خیر اور شر اللہ کی طرف سے دونوں ہیں. نہیں، ہر خیر کی بنیاد اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے، اور شر کی بنیاد خود نفس سے، خواہشات نفسانی یا شیطان کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ جو کہہ دینا ہے کہ خیر ہی و شر ہی دونوں جو ہیں، خیر اور شر
اللہ کی طرف سے ہیں تو یہ نظریہ قطعاً غلط ہے، اور یہ جو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم میرے احکام کو بجا لاؤ، تو پھر ان احکام کی بجا آوری کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس وجہ سے کہ احکام میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو واجب کیا ہے وہ بھی شامل ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ بھی شامل ہیں۔ اب اگر دونوں چیزیں ہی اس کی طرف سے یعنی خیر اور شر کی نسبت دی جائے تو پھر ان احکام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ان واجبات کی کوئی ضرورت ہے، نہ انبیاء کے آنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ ان تعلیمات دینی کی کوئی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ اگر خیر انسان اگر فاعل مختار نہیں ہوگا اور وہ مجبور قرار پائے گا تو خیر خیر نہیں بن سکتا ہے، شر شر نہیں بن سکتا ہے۔ نہ خیر پر اسے اگر کوئی حسنات دیا جائے تو ٹھیک ہے، وہ تو مجبور تھا، اس نے ادا کر دیا ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ شر کی بنیاد پر اس پہ کوئی عقاب یا اس پہ پنشمنٹ کی جا سکتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ تو بندہ خدا مجبور تھا، اس نے شر انجام دیا، خیر انجام دیا، تو ثواب و عقاب کا تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار اسی لیے دیا ہے کہ وہ ثواب بھی کر سکتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے، یہ دونوں صلاحیتیں اس میں موجود ہیں۔ ہاں البتہ اس جب ثواب، چونکہ دوسری نیگیٹو اس کے اندر جو صلاحیت موجود ہے اس پہ اس نے قبضہ کیا ہے، ثواب کو اس نے انجام دیا ہے، وہ قابل ستائش قرار پائے اور اس ثواب کو مستحق ہے۔ اسی طرح ہے شر سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا تو وہ ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔ یہاں پر جو یہ ہے کہ خیر کی بنیاد ہے، خیر ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو انکریج کیا ہے، انسان کو بتایا ہے اور انسان کے لیے اس کے لیے اسباب بھی فراہم کیے ہیں، تو یہ چیز بہت مہم ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ثواب میں، انسان کے خیر میں اضافے کا سبب بنا کرتی ہیں۔ فرض کہ اگر کوئی 10 مرتبہ ہر روز یہ ورد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی خیر کو اللہ پاک نے نیکیوں کو پھیلانے کی ترغیب دی ہے، اور یہ بتایا اگر کوئی اس طرح عمل کرتا ہے ہم اس کے خیر میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ فرمایا اگر کوئی 10 مرتبہ ہر روز یہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اگر کوئی 10 مرتبہ اس ورد کو ہر روز کہے تو اللہ پاک اس کے لیے 45,000 حسنہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ چلیں اس کا ترجمہ دیکھ لیں، کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ I bear witness there is no God except Allah، یعنی کیا ہے وحدہ، وہ ایک ہی ہے، تنہا ہے، یونیک ہے، اس کی یونٹی آف گاڈ، جن ٹرانسینڈنٹ یونٹی، لا شریک لہو، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، ہی ہیز نو کولیگ نو پارٹنر، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی کولیگ نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایسا الہ ہے، ایسا معبود ہے کہ جو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، جس کا نہ کوئی پارٹنر ہے، جس کا نہ کوئی بیوی ہے، نہ اس کے نہ کوئی بچے ہیں۔ تو یہ جو شخص پڑھتا ہے ہر روز ایوری ڈے 10 times، اللہ پاک 45,000 ریوارڈ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور 45,000 گناہ اس کے نام اعمال سے محو کر دیتا ہے، اور 45,000 45,000 جو ہیں اس کے لیے درجہ قرار دیتا ہے، اور پروردگار 12 ختم قرآن کا ثواب اس کے نام اعمال میں رقم کر دیتا ہے، اور پھر اس دن کے گناہوں سے بھی اللہ پاک اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اگرچہ شیطان اس کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کرے، لیکن اللہ اس دعا کے صدقے میں شیطان کی ناک کو رگڑ دیتا ہے۔ اور یہی ہے، اسی طرح پھر بھی وارد ہے کہ اگر کوئی عصر روز جمعہ 70 مرتبہ یہ پڑھتا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، 70 ٹائم، کیا ہے عصر کے ٹائم اگر کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے، ورد کو کرتا ہے
استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو اللہ پاک اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور باقی اگر اس کے صحیح مفاہیم کی طرف ظاہر انسان توجہ دیتا ہے تو باقی جو دیگر جو زندگی گناہوں ہیں اس سے بھی اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی طرح راہ خیر کو اللہ نے پھیلانے کے لیے، نیکیوں کو بڑھانے کے لیے غسل روز جمعہ کو بھی قرار دیا ہے کہ جو شخص غسل روز جمعہ کرتا ہے، جمعے کے دن غسل کرتا ہے، تو آئندہ ہفتے کے لیے اسے اللہ پاک گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، طاہر بنا دیتا ہے گناہوں سے۔ تو یہ ہے کہ یہ ساری طلب توفیق کی بات ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اعانت خیر کو آگے پھیلانے کے لیے، خیر کی مدد کو چاہنے کے لیے یہ دعائیں قرار دی ہیں کہ انسان آگے بڑھے۔ اور جہاں تک یہاں پہ ہے اللہم قوّنی فی علی اقامت امرک، یہاں قوت اوامر سے یہاں سے جو مراد ہے قوت بدن بھی مراد ہے۔ صحت و سلامتی بھی انسان چاہ رہا ہے تاکہ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے حضور ذہنی کے ساتھ عقلی قوت مراد ہے، دینی قوت مراد ہے، قلبی قوت مراد ہے۔ یہ سبھی شامل ہیں اس میں کہ اللہ کے اوامر کو انجام دینے کے لیے پروردگار تو دینی قوت عطا فرما، تو فکری قوت عطا فرما، تو عقلی قوت عطا فرما، تو بدنی قوت عطا فرما، تو ہمیں سکون اور قلبی قوت عطا فرما تاکہ ہم بہتر انداز کے ساتھ خضوع و خشوع کے ساتھ کہ جو جان ہے ہر عبادت کی اس کے طرف حضور ذہنی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں تاکہ ہم انجام دے سکیں۔ تو یہ ہے کہ آپ نے توجہ فرمائی کہ کس حد تک مہم ہے کہ احکام خدا کی جو بجاوری ہے بندہ خدا اس کی توفیق طلب کر رہا ہے پروردگار سے، یعنی اگرچہ بہت مشکل کام ہے احکام خدا کو بجا لانا، طبیعت انسان کی کچھ اور چاہتی ہے، حب ذات، حب جاہ و ریاست سے گزر کر ہی انسان کیا کرتا ہے، اپنے اللہ کے اوامر کو، احکام الہی کو بجا لاتا ہے۔ تو یہ احکام الہیہ کی جو بجاوری ہے اگرچہ ایک مشکل کام ہے لیکن بندہ خدا اس کی توفیق مانگ رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اس وجہ سے کہ اللہ جس کو توفیق عطا کر دے اس کے لیے کس چیز کے لیے مشکل آ سکتی ہے۔ تو بس محاسبہ نفس کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ کی ذات، اللہ کی بارگاہ میں لانا ہوگا۔ تو یہ احکام الہی کی جو توفیق مانگ رہا ہے اس دن کے لیے اور ماہ مبارک میں، تاکہ ہم بہتر انداز کے ساتھ تیرے احکام کی پروردگار ہم زیادہ سے زیادہ توجہ کر سکیں، ان کو بجا لا سکیں۔ پروردگار تو ہمیں اس دن اور اس مہینے میں اپنے احکام کی بجا آوری کی توفیق نصیب فرما۔ اور دوسرا یہاں پہ جو جملہ ہے کہ جس میں فرمایا گیا وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، پروردگار اپنے ذکر کی جو لذت ہے تو ہمیں نصیب فرما۔ یہ بہت بڑا ایک لذت مناجات کا آ جانا، لذت دعا کا آ جانا ایک بہت بڑا جو ہے انسان کے لیے مرتبہ ہے۔ یہ بھی توفیق پروردگار سے انسان ذکر خدا کی لذت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ہر شے جو دنیا کی اس کا مزہ اور اس کی لذت حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر سلیقہ نہیں آتا ہے تو وہ یہی ہے کہ ذکر خدا کی لذت سے آشنائی نہیں آ پاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا وجہ ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں کہ وہ حلاوت اور وہ شیرینی اور وہ سویٹنس کیا وجہ ہے کہ انسان محسوس نہیں کر پاتا ہے۔ انسان اگر اس میں قوہ ذائقہ جو ہے انسان میں اگر وہ مفقود ہو جائے، یعنی انسان اگر ٹیسٹ لیس ہو جائے تو اس سے انسان کو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز کڑوی ہے۔ اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں بھی لذت مناجات، لذت ذکر پروردگار، دعا کی شیرینی ختم ہو جاتی ہے، چونکہ یہ ٹیسٹ لیس، گناہ کیا کرتے ہیں، ٹیسٹ لیس کر دیتے ہیں۔ لذت کے لیے لذت آشنائی ضروری ہوتی ہے، وہ کیا ہے، گناہوں سے دوری۔ آپ نے دیکھا بہت مشہور واقعہ قرآن نے جسے مینشن کر دیا ہے اور وہ کہہ دیا ہے کہ دیکھو
حضرت یوسف کے جب بھائیوں نے کیا کیا، حضرت یوسف کو چاہ میں پھینک دیا، کنویں میں پھینک دیا، اور ایک دفعہ کیا ہوا، وقت گزرتا گیا، حالات ہے نا وہی ہے، دلوں کے دھاروں کو بھی تبدیل کرنے والا، وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، جہاں تک کہ حضرت یوسف کو ایک شاہی مل گئی، اقتدار ملا، مصر کا بادشاہ بن گئے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، فرزندان حضرت یعقوب کو خیال آیا کہ ہم پہ اللہ نے، ہم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا، نبی خدا کو چاہ میں پھینکا تھا، انہیں آزار و اذیت دی تھی، ادھر سے جھوٹ بولا تھا نبی خدا کے مقابلے میں، کیا وجہ بنی ہے کہ اللہ نے ہم پہ عذاب کیوں نہیں کیا؟ آئے بابا کے پاس، بابا ذرا اللہ سے، آپ کا رابطہ ہے خدا سے، آپ ذرا یہ سوال کیجئے اللہ سے کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں ہوا ہے، ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، پوچھئے اللہ سے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ پوچھوں گا، ایک وقت مناسب کے تحت میں پوچھوں گا۔ ایسے میں صبح کی نماز کے بعد جب دعا کی، پروردگار بیٹے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں ہوا ہے، تو آپ فرمائیے کیا وجہ ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا، اللہ کی طرف سے وحی آئی، نبی خدا میرے یعقوب اپنے بیٹوں کو بتا دو کہ ہم نے ان پہ عذاب کر دیا ہے، ہم نے ان پہ عذاب ڈھا دیا ہے۔ کہا مجھے پتہ ہے اپنے بچوں کی نیچر کا، وہ مجھ سے کوشچن کہیں گے کہ ہم نے کیا عذاب کیا ہے، اللہ نے کیا ہم پہ عذاب کیا ہے۔ حضرت یعقوب کی التجا کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے بیٹوں کو کہہ دیں کہ ہم نے ان پہ عذاب کر دیا، ہم نے اپنے ذکر کی لذت سے انہیں محروم کر دیا ہے۔ لذت ذکر خدا کی لذت سے محروم ہو جانا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی عذاب کی کئی کیٹیگریز ہیں نا، اللہ کی یعنی ذکر خدا کا، اس کی حلاوت کا چھن جانا، یہ بہت بڑا عذاب ہے ایک انسان پر۔ عذاب فقط طوفانوں سے تو نہیں آیا کرتا ہے نا، عذاب فقط سیلابوں سے تو نہیں آیا کرتا ہے نا، عذاب فقط جہالت کی آندھیوں سے تو نہیں آیا کرتا ہے، عذاب فقط تعصب کی جو وادیاں ہیں، یا قوم پرستی کی جو دلدل ہے، یلغار ہے، یا پیار اور محبت کا جو اٹھ جانا ہے، مٹ جانا ہے، یا فتنہ بازی ہے، قطع رحم ہے، یا اغیار کا مسلط ہو جانا قوموں پر، یا ظالمین اور مستکبرین کا جو قبضہ ہے، اس سے تو فقط عذاب نہیں آیا کرتا ہے۔ خواہشات نفسانی کی جو حاکمیت ہے، فقط عذاب اس سے تو نہیں ہوا کرتا ہے۔ ان سب سے زیادہ جو بڑا عذاب ہے انسان کے لیے یہ ہے کہ لذت جو مناجات ہے، ذکر پروردگار کی شیرینی ہے، اس کا اٹھ جانا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ ہے کہ دعا کی جا رہی ہے، کیا دعا ہے؟ وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَوَّةَ ذِكْرِكَ، پروردگار اس مہینے میں مجھے اپنے ذکر کی شیرینی اور لذت کے کیا ہے، تو اس کا مجھے مزہ چکھا، مجھے وہ لذت عطا فرما دے، مجھے وہ شیرینی عطا فرما دے، تاکہ میں تیرے ذکر کے ساتھ عشق کروں۔ اور اسی طرح آپ دعا اگر دیکھتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی، فرماتے ہیں کہ اعوذ بکا پروردگار میں تیرے ذکر کے علاوہ ہر قسم کی لذت سے جو ہے وہ تیرا ذکر ہو جائے، اس شیرینی سے بڑھ کر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے دنیا میں۔ لذت ذکر مناجات ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اوزعنی فیہ لاداء الشکرک، شکر خدا پروردگار تو مجھے اس مہینے میں اداء شکر کی توفیق نصیب فرما، اپنے کرم کے صدقے میں، اپنے لطف کے صدقے میں، اس لیے کہ شکر خدا وہ نعمت ہے جس سے نعمتیں کیا ہوتی ہیں، نعمتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ نعمتیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر خدا کرتے چلو، ہم تمہارے لیے ان نعمتوں کو پھیلاتے جائیں گے۔ اور کفران نعمت ہے جس سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں، جس سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ شکر نعمت نعمتت افزوں کند، کفر نعمت از کفت
بیرون کند. تو بس کیا ہے کہ شکرانہ نعمت ہر عاقل پر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا ہے. جو عاقل ہے نا، عقل مند ہے، شکر منعم اس کو واجب سمجھتا ہے. شکر جس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، یہ تمہیں دیکھو کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. یہ زبان دیکھو، یہ عقل دیکھو، فکر دیکھو، جسم دیکھو، دل ڈول دیکھو، اعضاء و جوارح دیکھو، اولاد دیکھو، مال دیکھو، زمین دیکھو، آسمان، کیا کیا اس نے. اے انسان، دنیا کی ہر نعمت میں نے تیرے لیے خلق کی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. جو شخص بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ خدا کا شکریہ کیا ادا کرے گا. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اشکرکم اللہ اشکرکم للناس، کہ تم میں سے جو شخص لوگوں کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار بندہ ہوا کرتا ہے. تو شکر نعمت کیا کرتی ہے؟ نعمتوں میں اضافے کا سبب بنا کرتی ہے، ان نعمتوں میں اضافے کا سامان فراہم کرتی ہے. لیکن جو شخص شکر نعمت نہیں کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہوا کرتا ہے. وَاحْفَظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ، اور پروردگار اپنے لطف و عطا کے صدقے تو مجھے اس مہینے میں محفوظ فرما، اور میرے عیبوں سے پروردگار مجھے گناہوں سے تو محفوظ فرما، میرے عیبوں کو تو پروردگار چھپا لے. اگر وہ گناہوں سے پردہ نہ رکھے، اگر وہ گناہوں کو نہ چھپائے، انسان تو ذلیل ہو جائے گا اس دنیا میں. اسی وجہ سے بخفی ما اطلعت علیہ دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے، ان گناہوں کو معاف کر دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان گناہوں کو معاف کر دے جن سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ان گناہوں کو معاف کر دے جن سے حجاب عصمت ختم ہو جاتا ہے. اگر پروردگار انسان کے ستور، انسان کے یہ عیب کو، ان پردوں کو اپنے پردے رحمت پہ ڈھانپے نہیں، اگر ان پر اللہ سبحانہ و تعالی پردہ پوشی نہ کرے، انسان کسی جگہ کا نہ رہے. نہ ایک شوہر ہے بیوی کے پاس، بیوی کو اگر پتہ چل جائے عیبوں کا، بیوی قریب بھی نہ جائے اس شوہر کے. والدین کو پتہ چلتا ہے، والدین اسے قریب بھی نہ لائیں. اگر کسی دوست کو پتہ چل جائے، وہ اسے سلام بھی نہ کرے. انسان ذرا اگر اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھے کہ اس ذات کے سامنے اس نے کیا کیا اس طرح گناہ کیے ہیں. اس وجہ سے کہ انسان اگر اپنے آپ کو سمجھ جائے کہ اللہ نے کیا کیا رحمتیں مجھ پہ کی ہیں، کتنے ایسے گناہ ہیں کہ اس نے پردے ان پر رحمت ڈالا. کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتہ. پروردگار کتنے گناہ ہیں جن پہ تو نے پردے رحمت ڈالا، اور کتنی ایسی خوبیاں ہیں کہ جن کا میں اہل نہیں تھا، تو نے لوگوں میں انہیں مشہور کر دیا ہے. یہ ہے گناہ راہ وصال میں سب سے بڑی راہ وصال، راہ تقرب، راہ خوشنودی میں سب سے بڑی جو رکاوٹ بنا کرتی ہے چیز، وہ کیا ہے؟ گناہ ہوا کرتے ہیں. گناہ انسان کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتے ہیں، گناہ انسان کو اللہ کا وصال نہیں کرنے دیتے ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور گناہوں کی جو پیدائش ہے اس کا سبب بھی یا قوہ شہویہ ہے، یا قوہ غضبیہ ہے، یا قوہ وہمیہ ہے. اگر عقل انہیں مہار نہ کرے تو انسان گناہوں کی دلدل میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو عقل کا کام کیا ہے؟ اعتدال میں لانا ہے. اگر یہ عدم اعتدال کا شکار ہو جائیں تو پھر مہار کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے. ان قوتوں کو، قوہ شہویہ بہت اچھی چیز ہے، قوہ غضبیہ اچھی چیز ہے، قوہ وہمیہ اچھی چیز ہے، لیکن انہیں حد اعتدال میں رکھنا ہے، ان کو بیلنس کرنا پڑے گا. اگر یہ بیلنس نہ ہو تو پھر انسان کے لیے قیامت ہے، انسان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے کہ قوہ شہویہ اگر مہار نہ ہو تو انسان دوسروں کے جتنے ہیں سب کے حقوق پہ ڈالے گا.
کشور کشائی کی خاطر، مظلوموں کو مارنے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے، ان کے مفاد کو پر قبضہ کرنے کے لیے ہر جہد کے ساتھ وہ سوچے گا۔ اس وقت آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ قوہ شہویہ اور قوہ غضبیہ کے شکار، ان شکاریوں نے کیا 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 ہے اس وقت، مظالم کہ جو نام لے رہے ہیں عدل و عدالت کا اور مظالم ڈھا رہے ہیں قوم و ملتوں پر، تو یہ ساری چیزیں وہی ہیں۔ قوہ شہویہ اور قوہ غضبیہ کو مہار کرنا ہے۔ اگر قوہ غضبیہ کو انسان مہار نہ کرے تو پھر انسان اپنی انسانیت سے گزر کر درندگی کی صفت پر آ جاتا ہے۔ اسے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ بچہ ہے، یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ خاتون ہے، یہ کیا ہے، کسی چیز کو جو بھی اس کے غضب کا شکار ہوتا ہے وہ اس کو سامنے نہیں دیکھنا پسند کرتا۔ اسی طرح یہ ساری قوتیں بجائے خود اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس کو مہار کرنے کی ضرورت ہے۔ قوہ شہویہ ہے، قوہ غضبیہ ہے اور قوہ وہمیہ ہے۔ اگر اس کو مہار کنٹرول نہ کیا جائے، آپ کے پاس گاڑی بہت اچھی ہے لیکن وہ گاڑی سب چیزیں بہت اچھی ہیں، انجن بہت اچھا ہے، باڈی بہت اچھی ہے، کافی اچھی رج کی گاڑی، سب چیزیں ہیں، لیکن فقط بریکیں نہیں ہیں اس میں۔ تو اسی طرح ہے، انسان کی ڈیل ڈول اچھی ہو جانی چاہیے، سب چیزیں اچھی ہیں، ماشاءاللہ فکر اچھی، لیکن اس کے لیے جو ہے نا وہ مہار کرنے والی چیزیں، اگر عقل انسان کی قوہ شہویہ کو، غضبیہ اور قوہ وہمیہ کو مہار نہ کر سکے تو پھر انسان کے لیے یہی چیز، جس طرح گاڑی اچھی ہے بریکیں نہیں ہیں وہ عذاب بن جاتی ہے، اسی طرح یہی اگر یہ قوتیں کہ جو انر فیکلٹی ہے اس کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، یا مثلا جو ہے نا وہ فیکلٹی آف اینگر ہے، اینگر فیکلٹی ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے، یا امیجنیشنل پاور ہے، اس کو انسان کنٹرول نہیں کر رہا ہے، تو پھر انسان کے لیے بہت بڑی مشکل بن جاتی ہے۔ قوتیں ساری مثبت ہیں لیکن انسان اسے اگر عقل کے دائرے کار سے مہار نہیں کر سکتا ہے تو پھر یہی ساری چیزیں وبال جان بنا کرتی ہیں، اور اسی ان قوتوں کو مہار نہ کرنے کی وجہ سے انسان غفلت کے نشے میں، کشور کشائی کی صورت میں، اور جہاں تک کہ وہ نوبت انسان کے لیے آ جاتی ہے، ایک دفعہ یہی لوگ تھے قوہ شہویہ اور قوہ غضبیہ سے سرچار، انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہاں یہ معصوم بچہ ہے، نہیں سب چیزیں ہیں صاحب، لیکن وہ جب یہ قوتیں اعتدال میں نہ ہوں تو کوئی بھی اگرچہ امام معصوم ہی اسے کیوں نہ کہیں کہ آ جاؤ، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، یہ پیاسا ہے، ان کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، آ جاؤ ایک گھونٹ پانی پلا دو، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں پانی پی جاؤں گا، آ جاؤ تم خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ لیکن جو اس غضب کا شکار ہوں، جن پہ قوہ عقلیہ کچھ نہ کر سکے، نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ 3 شعبہ تیر سے، یہی ہے نتیجہ۔ جب دیکھا قوم اشقیاء نے فذبحہ، کہتے ہیں کہ تیر ایک کان سے دوسرے کان میں پیوست ہو گیا۔ یہ شبہا، یہ دن ایام ماہ مبارک کے توسل کے بھی دن ہیں، ان شہداء کے ساتھ کہ انسان اپنی لو، اپنی محبت کہ جو 3 دن کے تشنہ ہیں، ضیاء دیکھنا ہے، تو جیسی حلاوت ذکر انسان کو وہاں سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح سوکھے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ ذکر پروردگار کر رہے ہیں، کہ جس طرح شہد کے چھتے سے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی ہے، اس طرح کوئی تلاوت خدا میں مشغول ہے، کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے۔ پروردگار تجھے کربلا کے ان شہداء کا واسطہ ہم میں وہ اپنے ذکر کی شیرینی اور حلاوت نصیب فرما، ہمیں قوت عطا فرما تاکہ ہم تیرے احکام کی صحیح معنوں میں وجہ آوری کر سکیں۔ پروردگار ہمیں ادائے شکر کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، لاچار ہیں، پروردگار تیری ذات غفور و رحیم ہے، تو ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، تو لطیف ہے، تو ابصر ناظرین ہے۔ پروردگار ان شہداء کربلا کے صدقے ہمارے جتنے مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، ہمارے مرحومین کو جوار رحمت، جوار عصمت، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔